علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح بات کو بتا دیں، تم مانو یا نہ مانو، اگر مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے اور نہیں مانو گے تو خسارے میں رہ جاؤ گے، جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ اسی لیے فرض ہے علماء کے پاس بیٹھنا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، وہیں گرے کھلتی ہیں۔ آپس میں چار جاہل بیٹھ گئے کہ بھائی یہ مسئلہ کیسا ہے، تو جہالت کی آئے گی، مسئلہ تھوڑا ہے کوئی۔ اس لیے آنکھیں کھول لو، سمجھ لو، جہاں سے صحیح بات ملے گی، وحی ربانی کی بات ملے گی، قرآن و سنت کی بات ملے گی، وہ علماء حق کا دربار ہے۔ اگر اس دربار سے ہٹ گئے تو خدا کے دربار میں جا نہیں سکتے۔ یہ بات یاد رکھو، بات تو کرنی لگ رہی ہے، لیکن خدا کی قسم اگر اس کڑوی دوا پی جاؤ گے تو کام بن جائے گا، اور اگر جھٹلاؤ گے تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ میں لکھ کے دے رہا ہوں، بنو انسان بنو۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے رمضان دیا، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس کی قدر کرو۔ اللہ نے فرمایا نہیں شکرتم لازیدنکم، تم قدر کرو گے میری نعمتوں کی تو میں ترقی دیتا رہوں گا، ترقی دیتا رہوں گا، ضرور ترقی دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر میری نعمتوں کی تم نے ناقدری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ علماء کا وجود بھی بڑی نعمت ہے۔ اگر اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں تو ان کے علوم کی روشنی علماء حق کے پاس ہے، اولیاء اللہ کے پاس ہے، ان سے روشنی حاصل کر لو۔ اگر بتی بھاگ گئی اور موم بتی سے بھی روشنی حاصل نہ کی تو کس سے کرو گے؟ بچھو آ جائے، سانپ آ جائے، ستا دے، دنیا سے چلے جاؤ گے؟ اس لیے سورج غروب ہو جائے تو بہت سی روشنیاں ہیں، تو اگر روحانی سورج غروب ہو گیا، آرام گاہ میں چلا گیا، تو اس چاند ستارے اور یہ دنیا کی روشنیاں یہ سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو علماء حق کہتے ہیں۔ اگر ان سے آنکھ بند کر لی تو پھر تمہاری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے۔ روشنی حاصل کرو، چراغ سے حاصل کر لو۔ اگر بتی بھاگ جائے، بجلی بھاگ جائے، چراغ سے، لیمپ سے اور کسی چیز سے روشنی حاصل کر لو، ورنہ تو اندھیرے میں پڑے رہو گے اور جان خطرے میں رہے گی۔ اللہ جل شانہ مجھ کو بھی اور سارے مسلمانوں کو پہلے تو عقل اور فہم، صحیح عقل سلیم عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی نعمت